بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ گردش کر رہا ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ 8 رکعت تراویح کی حدیث صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھی اور 20 رکعت تراویح کی روایت ضعیف ہے۔ تو بعض دوست اس سے غلط فائدہ اٹھا کر لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے علماء بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ 8 رکعت تراویح کی روایت صحیح ہے اور 20 رکعت تراویح کی روایت ضعیف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضرت نے فرمایا ہے اس کی پوری بات نقل نہیں کی جا رہی، حضرت کی پورا بیان نہیں نقل کیا جا رہا۔ پورے بیان میں انہوں نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ 20 رکعت تراویح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجماع ہو گیا، تو بات ختم ہوگی۔ تو انہوں نے اصل تائید تو یہی کی ہے، ان کا ایک خاص اپنا انداز ہے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں بتا دیا، سمجھا دیا کہ 20 رکعت تراویح پر امت کا اجماع ہو گیا ہے۔ اب اجماع کے مقابلے میں کسی روایت کو لینا، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کا خود ہی اندازہ لگا لیں، جب سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تابعین نے 20 رکعت تراویح پر اجماع کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 8 رکعت والی روایت ہے وہ یا تو اس روایت کا، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ حضرات ہمارے بھائی جو ہے وہ اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہوا تھا، اور جو وہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے وہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے، وہ تہجد کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان حضرات کے نزدیک جو اہل حدیث جو 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ 8 رکعت پڑھنی چاہیے، ان کے نزدیک اصل میں تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان اور وتر ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، جبکہ یہ ان کا دعویٰ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی بات پوری نقل نہیں کر رہے، ایک بات، اور دوسری بات جو حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ 20 رکعت تراویح کی روایت ضعیف ہے، وہ اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آیا کیا وہ واقعتاً روایت ضعیف ہے یا ان کے علم میں نہیں ہے۔ تو بعض حضرات نے اس کی سند میں تو کلام کیا ہے، تو حضرت نے محض شہد وہ کلام دیکھ لیا سند کے حوالے سے، لیکن اگر سند کی بھی بات کی جائے تو سند کے اعتبار سے بھی وہ حسن درجے کی بنتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اصول محدثین کے اعتبار سے وہ روایت جس میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے وہ روایت صحیح اور درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر روایت ضعیف ہو، سند ضعیف سے آئے، تو اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، امت اس کو قبول کر لے اور اس پر عمل جاری ہو جائے، تو اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو 20 رکعت تراویح والی روایت ہے وہ تلقی بالقبول کی وجہ سے، اجماع کی وجہ سے وہ روایت بالکل صحیح اور درست ہے اور قابل عمل ہے، اس لیے پوری امت کا آج تک اسی پر عمل رہا ہے۔ وہ روایت کون سی ہے؟ وہ اس میں آپ کو 3 روایتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، سو کبریٰ بہقی میں اور تاریخ جرجان میں، یہ ان میں سند کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، 20 رکعتیں پڑھائی، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھائیں اور پھر 20 رکعتیں پڑھائیں، یعنی تراویح کی پھر 3 وتر پڑھائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روایت، اور پھر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر میں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 دن جو 20 رکعت نماز پڑھائی تھی، یعنی تراویح کی 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی، پھر تیسرے دن تشریف نہیں لائے اور اس میں یہ فرمایا کہ اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو۔ اس کے آگے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متفق علی صحتہ، کہ اس کی صحت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان حضرات سے ثابت ہے۔ اول تو جب اجماع ہی ہو گیا تو بات ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری امت کے ساتھ متفق رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔